اللہ جل شانہ کے ہم پر کروڑوں احسان ہیں، اور انہی احسانوں میں سے ایک ماہ رمضان ہے۔ ماہ رمضان ایک عظیم الشان نعمت سے اللہ کریم نے ہمیں سرفراز فرمایا۔ اس ماہ مقدس میں بندہ مومن کا ہر عمل صالح اس کے لیے نیکی بن جاتا ہے۔ جب کوئی شخص رات کو سوتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ صبح میں نے سحری کرنی ہے، تو رات کو سونا اس کے لیے عبادت لکھا جاتا ہے، اس کے لیے نیکی لکھی جاتی ہے۔ جب وہ صبح اٹھتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ میں نے فجر کی نماز پڑھنی ہے، تو یہ بھی اس کے لیے نیکی لکھی جاتی ہے۔ اور جب وہ دن کو محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے یا کاروبار کرتا ہے، اور یہ سوچتا ہے کہ میں نے شام کے وقت اپنے بچوں کو افطاری کروانی ہے، تو یہ دن کی محنت اور مزدوری اور یہ مشقت اس کے لیے عمل صالح کے طور پر لکھی جاتی ہے۔ اور اس ماہ مقدس میں نیکی کا ثواب عام دنوں کی طرح نہیں بلکہ 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ نفل کا ثواب فرضوں کے برابر اور فرضوں کا ثواب 70 گنا یا اس سے زیادہ کر دیا جاتا ہے۔ عرش کے فرشتے روزے دار کے لیے ان کی دعا پر آمین کہتے ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ رمضان کے روزہ داروں کے لیے سمندر کی مچھلیاں افطار تک ان کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہیں۔ اللہ کریم نے فرمایا روزہ تمام عبادتوں کا دروازہ ہے، روزہ اللہ اور بندے کے درمیان راز ہے۔ فرمایا روزہ میرے لیے اور اس کی جزا بھی میں خود دوں گا۔ رمضان یہ رمضان سے نکلا ہے، جس کا معنی ہے گرمی سے جلنا۔ یہ کیونکہ جب مہینوں کے نام قدیم عربوں کی زبان سے نکل گئے، جو مہینہ جس موسم میں آیا تو اسی موسم اور مہینے کو وہ نام دیا گیا۔ اتفاق سے اس وقت ماہ رمضان شدید گرمی میں آیا تو اسے رمضان کہہ دیا۔ مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ بعض مفسرین نے فرمایا جو مہینہ جس موسم میں آیا اس موسم کے مطابق اسے نام دیا گیا۔ فرمایا رمضان گرمیوں میں آیا تو اسے رمضان کہہ دیا، اور جو موسم بہار میں آیا تو اسے ربیع الاول کہہ دیا، اور جو سردی میں تھا جب پانی جم رہا تھا تو اسے جمادی الاولیٰ کہا گیا۔ تو اس ماہ مقدس میں ہر نیکی کا ثواب 70 گنا زیادہ کر دیا جاتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جب ماہ رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور آخری رات تک بند نہیں ہوتے، اور فرمایا اس ماہ مبارک میں جب کوئی رات میں اللہ تعالیٰ کے حضور نماز پڑھتا ہے تو اس کے ہر سجدے کے بدلے میں 1500 نیکیاں لکھتا ہے اللہ کریم، اور اس کے لیے جنت میں سرخ یاقوت کا گھر بناتا ہے۔ بس جب کوئی ماہ رمضان کا پہلا روزہ رکھتا ہے تو اس کے سابقہ تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور اس کے لیے صبح سے شام تک 70,000 فرشتے دعائے مغفرت کرتے ہیں، اور دن اور رات میں جب وہ سجدہ کرتا ہے تو اس کے سجدے کے بدلے میں اسے جنت میں ایک ایسا درخت عطا کیا جائے گا کہ جس کے سائے میں گھڑ سوار 500 برس تک چلتا رہے۔ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ راوی ہیں، مکی مدنی سلطان آقا کریم علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اس ماہ مقدس میں میری امت کو ماہ رمضان میں 5 خصوصیات ایسی عطا کی گئی کہ جو پہلے کسی نبی کو نہیں عطا کی گئی۔ فرمایا کہ جب ماہ رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو اللہ جل شانہ ان کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے، اور فرمایا کہ اللہ کریم جس کی طرف نظر رحمت کرتا ہے تو اسے کبھی عذاب نہیں دے گا۔ اور فرمایا نمبر 2 کہ شام کے وقت ان کے منہ سے بھوک کی وجہ سے جو بو نکلتی ہے، فرمایا اللہ جل شانہ کو مشک سے زیادہ بہتر ہے۔ اور نمبر 3 فرمایا کہ فرشتے دن اور رات ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ اور نمبر 4 اللہ جل شانہ جنت کو حکم کرتا ہے کہ میرے بندوں کے لیے مزین ہو جائے، یعنی آراستہ ہو جائے، ان قریب وہ دنیا کی مشقت سے میرے گھر اور کرم میں راحت پائیں گے۔ نمبر 5 جب ماہ رمضان کی آخری رات آتی ہے تو اللہ کریم تمام امت محمدیہ کی بخشش اور مغفرت کر دیتا ہے۔ قوم میں سے ایک شخص کھڑے ہو کر عرض کرنے لگا یا رسول اللہ کیا وہ لیلۃ القدر کی رات ہے؟ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کیا تم نے دیکھا نہیں کہ جب مزدور اپنی مزدوری مکمل کرتا ہے، جو کام اسے مالک عطا کرتا ہے، جب وہ کام ختم کر دیتا ہے تو اس کے بعد اسے اجرت دی جاتی ہے۔ تو اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا۔
کہ وہ رات لیلۃ القدر کی نہیں بلکہ وہ ماہ مقدس ماہ رمضان کی آخری رات ہے۔ تو اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں اس ماہ نور کی قدر کرنے کی، اس میں نیکیوں کی دعوت، برائیوں سے روکنے اور دینی امور اور دینی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔